باب فی طلاق سنتی۔ کتاب الطلاق میں طلاق کی تقسیم کل کے درس میں ہو چکی تھی۔ طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ تو اس باب میں طلاق سنت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ جو سنت طلاق تھی، اس کا تعلق عدد کے ساتھ تھا یا وقت کے ساتھ تھا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ فی روایت، ان کے ہاں اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ وقت پاکی کا ہونا چاہیے، آگے کوئی تخصیص نہیں کہ 2 یا 3 ہو۔ اور مالکیہ اور احناف کے ہاں اس کا تعلق عدد کے ساتھ بھی ہے اور وقت کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی جن کا نام آمنہ یا نوار تھا، ان کو 1 طلاق دی تھی حالت حیض میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ گیا تو آپ نے کہا کہ رجوع کرو، اور اس کے بعد پھر اس کو پاکی کے زمانے کے اندر طلاق دو۔ تو حیض کی جو طلاق ہے یہ بالاتفاق بدعی طلاق ہے، چونکہ وقت جو ہے یہ حیض کا ہے۔ باقی حیض کی طلاق کا جو وقوع ہے اس میں اتفاق ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی کہ نہیں واقع ہوگی، واقع ہو جائے گی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے، ائمہ 4 کے علاوہ، کہ جس طرح کے صاحب ظواہر وغیرہ، کہ یہ طلاق واقع ہوگی نہیں، چونکہ یہ عمل مشروع ہے، لہذا یہ طلاق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ واضح آ رہا ہے کہ آپ نے کہا مرہ ان یراجعھا، تو پتہ چلا کہ طلاق ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے اس کو کہا کہ دوبارہ رجوع کیجئے۔ اب یہ جو رجوع ہوگا یہ طہر اول میں ہوگا یا طہر ثانی میں؟ تو اس کے اندر 2 قسم کی آگے روایات آ رہی ہیں۔ احناف کے بھی 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ طہر اول میں رجوع کیا جائے اور دوسرا طلاق دی جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آئندہ طہر ثانی میں۔ طہر ثانی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے طلاق کی؟ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ جس طرح نکاح للطلاق درست نہیں، اس طریقے سے رجوع للطلاق بھی ٹھیک نہیں۔ لہذا رجوع بھی ہو تو طلاق کے لیے نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ مطلقاً نکاح کے لیے ہو، تو لہذا بیچ میں ایک طہر گزر جانا چاہیے۔ اور دوسری حکمت یہ بیان کی ہے زجراً و توبیخاً للزوج۔ زوج یہ چاہتا ہے میری بیوی مجھ سے جلدی جان چھوٹے، تو شریعت نے کہا نہیں، اتنی جلدی نہیں، اب یہ آئندہ جو طور آ رہا ہے یہ بھی گزرنے دے، آئندہ جب طور آئے گا طور ثانی، اس میں جا کے تو طلاق دے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے۔ اور تیسرا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لافادۃ المقصود، چونکہ نکاح سے مقصود وطی ہے، تو لہذا اس کو ایک طہر ایسا مل جانا چاہیے جس کے اندر یہ وطی کر سکے، تو اس لحاظ سے پھر طور ثانی میں جا کے طلاق ہوگی، طہر اول کے اندر اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ باقی ضمناً یہ بات بھی آئے گی بیچ میں کہ ہمارے ہاں عدت جو ہے وہ بالحیض ہے، شوافی کے ہاں عدت بالاطہار ہے۔ ثلاثۃ قروء سے استدلال ہے، قرأ لفظ مشترک ہے، اور ماخذ اس کا مزید جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ شوافی کہتے ہیں لعدتہن یعنی لوقت عدتہن، تو عدت طہر سے ہے، تو یعنی عدت کا جو وقت ہے تو طلاق طہر میں ہے، لہذا یہ عدت کا بھی وقت ہے۔ تو یہ ان کی رائے ہے، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ لعدتہن، اس کے اندر لقبول عدتہن کی بھی ایک قرات ہے، تو اگر لقبول عدتہن ہے تو پھر ہمارے ہاں
اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دو تاکہ آئندہ، سمجھ آ رہی، وہ عورت اپنی عدت گزار سکے، یعنی لقبل عدتہن مقصد ہو جائے گا، سمجھ آ رہی، لقبول عدتہن یعنی لقبل عدتہن، عدت سے پہلے طلاق دو، یعنی عدت کے استقبال کے وقت میں، لوقت استقبال عدت، ان کی عدت کا جو آئندہ آمد کا وقت ہے اس سے پہلے طلاق دو۔ باقی یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي، یہ وہ عدت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بندہ اس میں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ تو شوافی کہتے ہیں دیکھو یہ جو وقت ہے طلاق کا، اسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہی عدت کا وقت ہے، یہی عدت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عدت کئی معنوں میں آتا ہے لغت میں، سمجھ آ رہی، مخصوص جو عدت ہے عورت کی اس کے معنی میں بھی آتا ہے، مطلق گنتی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اب ہو جائے گا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، یہ وہی وقت ہے، یہ وہی وقت ہے، عدت کا معنی وقت بھی ہے، یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ نے حکم دیا کہ عورت کو طلاق دے۔ باقی یہاں عدت سے اصطلاحی عدت مراد نہیں ہے، لغوی عدت اور گنتی کے معنی کے اندر اس کو مراد لیا گیا ہے۔ جی چلیں جی، پہلی جو روایت ہے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو جب کہ وہ عائزہ تھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس بارے میں مسئلہ دریافت کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو حکم دو وہ رجوع کر لیں، پھر وہ روکے رکھے بیوی کو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے، پھر پاک ہوئے، اب اگر چاہے تو اس کے بعد روکے، تو چاہے طور ثانی میں طلاق دے جماع سے پہلے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان تطلق النساء، یعنی اس میں اپنی بیوی کو طلاق دی جائے، سمجھے، یہ وہ وقت ہے ہمارے ہاں، ان کے ہاں یہ وہ عدت ہی ہے جس کے اندر بیوی کو طلاق دینی ہے۔ باقی ہمارے ہاں چونکہ ثلاثت قروء میں اگر کرہ سے مراد لیا جائے طہر، تو 3 طہر پورے نہیں ہوتے، عدت کے جو عدت کا جو ثلاثہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، تو قروء جمع سے بھی استدلال ہے اور ثلاثہ سے بھی استدلال ہے۔ جی چلے جی۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث. جی ٹھیک ہو گیا۔ عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن محمد بن الرحمن مولى عن عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلقها إذا طهرت أو هي حامل۔ یہ لفظ دیکھیں ذرا، آپ نے فرمایا حکم دو اس کو کہ وہ رجوع کرے، پھر وہ طلاق دے جب وہ پاک ہو جائے، او وہی حامل، یا اس حال میں کہ وہ حاملہ ہو، پاک ہو اس وقت طلاق دے یا حاملہ ہو۔ تو بظاہر جو تقابل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حاملہ کو بھی حیض آ سکتا ہے، چونکہ پیچھے پاکی کی بات ہے نا، تو آگے حامل ان کا ذکر ہے، تو مطلب حاملہ کو حیض آ سکتا ہے۔ شوافی اس کے قائل ہیں کہ حاملہ ہے اس کو حیض آ سکتا ہے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، حاملہ کو حیض نہیں آتا، حاملہ کو جو خون آتا ہے وہ سمجھ لے استحاضہ ہے، سمجھ آ رہی، وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض کا تعلق تو رحم کے ساتھ ہے، رحم کا منہ تو بند ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حاملہ کو طلاق دی جا سکتی ہے چاہے جس وقت بھی آدمی طلاق دے، جمع کر کے بھی طلاق دے تب بھی ٹھیک ہے۔ حاملہ ہوگی، غیر مدخول بھی عورت ہوگی، ان کے لیے وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے، ایسی صغیرہ عائشہ ہو گئی، سمجھ آ رہی، تو یہ سب ایک ہی حکم میں ہے کہ ان کو جمع کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ طلاق کا جو سبب ہدایہ میں آپ نے پڑھ لیا ہے وہ الاقدام علی الطلاق فی زمانی سبب فی زمانی رغبت النکاح یا رغبت الوطی، تو وہ تو حاملہ ہو، صغیرہ ہو، عائشہ ہو، ان کے اندر تو ہر وقت رغبت موجود ہے نا، تو اس لحاظ سے پھر وہ کیا کر سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دے جب وہ پاک ہو جائے، اس صورت میں جب اس کو حمل نہیں ہوا، یا اگر حمل ہو گیا ہے تو اب طلاق دے، یہ مطلب نہیں کہ حاملہ کو حیض بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
جی چلے جی. احمد بن قال حدثنا عبد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه انه امراته وهي حائض فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله ثم قال امره فليرادها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحييها فتطهر رسول الله طاهرا فذلك الطلاق للعدة كما امر الله. اللہ اکبر. فتغیظ رسول اللہ، ناپسندیدہ عمل پہ غصہ ہونا یہ ایک امر شرعی ہے اور یہ ایمان کامل کی دلیل ہے. تو فتغیظ رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، پھر آپ آگے آپ نے یہ حکم دیا. جی باقی ترجمہ وہ یہ جو پیچھے ہے. تلک الطلاق فذالک الطلاق المعدہ، سمجھ آ رہی؟ یہی وہ طلاق ہے المعدہ جو عدت والی طلاق ہے. طلاق المعدہ، عدت والی طلاق یعنی جس کے اندر بیوی کو طلاق دینی ہے، وقت جو مقرر ہے. جی. ابھی قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن ابن سعيد يونس بن جبير سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال کم طلقت امرات، آپ نے بیوی کو کتنی طلاقیں دی آپ نے؟ جی. قال واحدة. جی ٹھیک ہوگا. قال حدثنا قال ابي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر من طلق امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض فأتى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هو فليطلقها في قبول عدته قال قلت فيعتد بها قال رأيت إن أعجز واستحملت. قال راوی کہتا ہے میں نے کہا فیعتد بها، اس طلاق کا اعتبار کیا گیا. یعنی یونس نے اپنے شیخ عبداللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا فمہ، صبر کر، رک جا. سمجھ آ رہی؟ کیا ہو گیا تجھے؟ ارأیت، آیا تو خبر دینا اگر ابن عمر عاجز ہو جائے اور وہ بے وقوفی اختیار کرتا، مطلب وہ رجوع نہ کرتا، تو کیا وہ طلاق شمار ہوتی کہ نہ ہوتی؟ وہ تو ہی ہے طلاق شمار. تو پھر یہ کہنا کہ اس کا اعتبار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، تو اعتبار تو اس کا کیا گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ ممکن ہے اس کا اشارہ اس کی طرف بھی ہو، زوج ثانی کا، جو خیر وہ تو دوسری معاملہ ہے، محلل کرنا اول کے لیے. تو اب وہ کتنی طلاقوں کو ختم کرتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں وہ جو محلل ہے تو وہ ناقص محلل ہے، اور شیخین کے ہاں وہ کامل محلل ہے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہ طلاق شمار ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو طلاق شمار ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ آئندہ جب دے گا تو اس کے پاس دو کا اختیار ہے. جی چلیں. ابھی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير بن سمع عبد الرحمن بن ايمن يسأل ابن عمر رضي الله عنه وابو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق حائضا قال طلق عبد الله بن عمر قال لما امراته حائض صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو جی دیکھیے ذرا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو عزم طلاق دی. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو میرے اوپر رد کر دیا. ولم یرہا شیئا، اور آپ نے اس طلاق کو کچھ بھی نہیں سمجھا. اب بظاہر یہ زیادتی ماقبل روایات کے مخالف ہے. تو لم یرا شیئا یا تو تعویل کریں گے کہ لم یرہا شیئا معتدم بہا. سمجھ آ رہی؟ یعنی اس کا کوئی آپ نے
واقعی جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کیا، یعنی شرعی تو اعتبار کیا ہے لیکن اس کے دوام کا اعتبار نہیں کیا. لم یرا شیئا دائما، آپ نے اس کے دوام کا اعتبار نہیں کیا تو بلکہ رجوع کا حکم دے دیا. بات سمجھ آ رہی؟ یا یہ ہے کہ یہ منکر لفظ ہے بیچ میں. بات سمجھ آ رہی؟ لم یرہا شیئا، کہ آپ نے یہ جو طلاق تھی اس کا دوام کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اس کے اندر مجھے کیا کر دیا؟ رجوع کا حکم دے دیا. جی، یا یہ پھر راوی کی طرف سے اس میں وہم ہے اس کو. جی چلیں. قال ابن عمر رضی اللہ عنہما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. ٹھیک ہو گیا. قال ابو داود روا هذا الحديث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ. اب امام ابو داؤد کی غرض اس سے یہ ہے کہ اس روایت کو بہت سارے لوگ نے نقل کیا ہے. اکثر روایات کے اندر لم یرا شیئن کی زیادتی موجود نہیں ہے، صرف ابو زبیر کی جو روایت ہے یہ جو بھی آئی ہے اس کے اندر موجود ہے، تو یہ منکر روایت ہے. جی چلیں. سعید بن جبیر وزید بن اسلم وابو زبیر ومنصور وعن ابی وائل معنى ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امره ان يراجعها حتى تثبت ثم يطلقها وان كان. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. واما روايه الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر وابو الزبير. جی ٹھیک ہو گیا. باب في نسخ المراجعه بعد الطلاق الثلاث. 3 طلاقیں اگر دے دے تو حیض عدد کے لحاظ سے 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، اور وقت کے لحاظ سے حیض کے اندر طلاق دینا بدعت ہے. تو کٹھی 3 طلاقیں دینا، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو اس پہ اتفاق ہے امام اربعہ کا، صحابہ کا بھی، کہ کٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. گو کہ بدعت ہے لیکن واقع ہو جاتی ہیں. شیعہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کٹھی واقع ہوتی ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور بعض فقہاء سے یہ بھی منقول ہے کہ کٹھی جب دی جائے تو اس سے ایک بائنہ واقع ہوگی، کوئی کہتا ہے ایک رجی واقع ہوگی. بہرحال نفس وقوع میں اتفاق ہے. آگے ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، یعنی جمہور کے یہ قائل ہیں کہ 3 ہی واقع ہیں، اور رافضی جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی کیونکہ یہ خلاف شرع. تو یہاں پہ اسی کا ذکر آ رہا ہے. باب فی نسخ المراجعہ بعد التطلیقات الثلاث. 3 طلاقیں دے دی، اس کے بعد رجوع منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے. آگے جو روایات آ رہی ہیں 2، تو دوسری روایت میں تو اس بات ترجمہ واضح ہے، پہلی کا تھوڑا سا مشکل بن رہا ہے. تو یا تو یہ من تصرفات الناسخین ہی زیادہ تر لگ رہا ہے، یعنی یہ عنوان آگے ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو حدیث ہے یہ پچھلے کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، تو یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا مسئلہ. جی چلیں. ابھی قال حدثنا بشر بن هلال ان جعفر بن سليمان حدث من يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله ان عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة مراجعتها لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. حضرت ابن عمر پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے. سمجھا؟ حضرت عمران ابن حسین سے پوچھا گیا کہ پھر وہ اسے جماع بھی کرے اور اس کی طلاق اور رجوع پہ گواہ نہ بنائے، تو انہوں نے آگے سے کہا تو نے غیر سنت پر طلاق بھی دی ہے اور رجوع بھی خلاف شرع کیا ہے. طلاق پہ گواہ بنا اور رجوع پہ بھی گواہ بنا، اور پھر آئندہ ایسے نہ کر بلکہ گواہ بنایا کر. اب یہ جو اشہاد کا مسئلہ ہے، اشہاد علی الطلاق اور اشہاد علی الرجعہ، تو اشہاد علی الطلاق جو ہے اس پہ اتفاق ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ بندہ طلاق دے اور گواہ بنائے. پیچھے مسئلہ رہ گیا اشہاد علی الرجعت کا.
امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ وہ واجب ہے، اور جمہور کے ہاں اشاعت علی الرجعت مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ استحبابی ایک امر ہے کہ رجوع پہ گواہ بنا لو، سمجھ آ رہی؟ اور طلاق پہ بھی گواہ، وہ بھی استحبابی امر ہے۔ جی چلیں، بہرحال یہ جو سنت طلاق کا یہ بھی اسی کے ساتھ لگ رہا تھا کہ سنت طلاق میں یہ ہے کہ بندہ گواہ بھی اپنی طلاق پہ بنائے، اور جب رجوع کرے تو پھر بھی کیا کرے، گواہ بنائے۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن بن رافع عن يزيد بن ابي عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمطلقات اذا ربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكن ما خلق الله في ارحامهن الايه فذلك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الايه۔ اچھا، یہ جو آیت ہے والمطلقات، اس کے اندر آ رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کا زیادہ حقدار ہوتا، اور اگر 3 طلاقیں دے، سمجھ آ رہی، تو فنسخ ذالک، تو اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ نے پھر آگے یہ بتایا ہے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی طلاقیں دے شوہر رجوع کر لیتا تھا، لیکن پھر یہ طریقہ ختم کر دیا گیا تھا۔ یعنی وہ ان طلاق کا پیچھے کے ساتھ لگا لے، اگرچہ وہ اس کو 3 طلاقیں دے تب بھی وہ رجوع کا حقدار تھا، لیکن بعد میں اس کو ختم کیا گیا اور کہا کہ نہیں، 2 دے دو، آئندہ تیسری دی تو اب ختم معاملہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو منکرین حدیث جو ہیں وہ طلاق کے 2 ہونے کے قائل ہیں کہ طلاق 2 ہیں، سمجھ آ رہی، اور وہ 3 والی جو بات ہے اس کو نہیں لیتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ اور طلاق مرتان سے ان کا استدلال ہے، وہ کہتے ہیں کہ طلاق تو ہے ہی 2، سمجھ آ رہی، اور آگے جو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کا تعلق طلاق کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ تیسری طلاق ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ باب فی سنت طلاق العبد۔ جی، غلام آدمی اگر طلاق دے تو اس میں سنت کا کیا طریقہ ہے؟ تو پیچھے فقہ میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ غلام آدمی 2 ہی طلاقیں دے گا، سمجھ آ رہی۔ ہمارے ہاں طلاق کے اندر عورت کا اعتبار ہے، عورت اگر آزاد ہے تو 3 طلاقیں شوہر مالک ہے، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہیں۔ عورت اگر بندی ہے تو شوہر 2 کا مالک ہے، اگرچہ وہ آزاد ہی کیوں نہیں، سمجھ آ رہی۔ اور ہماری دلیل وہی ہے طلاق الامۃ سنتان و عدتها حیضتان، اس میں باندی کی طلاق مطلب اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اور جمہور کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، مرد کا اعتبار ہے، مرد اگر آزاد ہے تو 3 طلاقیں، اگر غلام ہے تو 2 طلاقوں کا مالک ہے۔ جی چلے، باقی یہ جو پہلی روایت آ رہی ہے نا حدیث، یہ بظاہر سب کے مخالف ہے، سمجھ آ رہی، چونکہ یہاں پہ شوہر بھی غلام ہے، بیوی بھی غلام ہے، تو وہ تو 2 ہی طلاقیں سب کے یہاں، تو یہاں پہ بتایا گیا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اس کو 1 طلاق کا اختیار ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جمہور کے خلاف ہے، تو اس لیے اس میں ایک تعویل تو یہ کی گئی ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ جیسے پیچھے گزر گیا ہے، جاہلیت کے اندر جتنی بھی طلاقیں دو بعد میں رجوع کر لو۔ اور دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ یہ جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے عمر ابن معتب، یہ ضعیف راوی ہے، تو لہذا اس لحاظ سے قوی روایات کا یہ کمزور روایت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جی چلیں۔ قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثني ابن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير ان عمر معتب اخبره ان ابا حسن مولى بني نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس في مملوك كان تحته مملوك، اس کے نیچے باندھی تھی، غلام کے نیچے بیوی باندھی تھی۔ جی، فطلقها طلقتين ثم اعتق بعد ذلك هل يصلح له ان يخطبها؟ قال نعم فقضى بذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دونوں کو بعد اس کے آزاد کیا گیا، کیا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے دوبارہ نکاح کرے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، قضا بذلك رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا تھا
فیصلہ کیا تھا۔ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر اخبره علي باسناده ومعناه الى اخباره فقال ابن عباس رضي الله تعالى بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک طلاق تیرے لیے باقی ہے، ایک طلاق تیرے لیے باقی ہے۔ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن رسول قال حدثنا ابو عاصم بن جرير عن مظاهر بن قاسم بن محمد بن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها عند ذلك. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال وعدتها جبان. قال أبو داود أبو حديث باندی کی طلاق دو طلاقیں ہیں اور اس کے جو عدت ہے وہ 2 حیض ہے۔ قرأ سے مراد عدت 2 حیض ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے دلیل بن گیا کہ باندی کی ایک تو 2 طلاقیں ہیں، دوسری اس اعتبار سے بھی کہ طلاق کے اندر باندی کی حالت کا اعتبار ہے، یعنی عورت کی حالت کا اعتبار ہے، جیسے عدت کے اندر عورت کی حالت کا اعتبار ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو اتفاقی بات ہے کہ عدت جو ہے وہ عورت نے اس کے اعتبار سے گزارنی ہے، اپنے اعتبار سے، یعنی اگر باندھی ہے 2 حیض، اگر آزاد ہے تو 3 حیض۔ تو جس طرح عدت کے اندر عورت کا اعتبار ہے تو طلاق کے اندر بھی تعداد کے اعتبار سے پھر عورت کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا اس کو کتنی طلاقیں ملیں گی؟ باندھی ہو تو 2 طلاقیں۔ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی اسی پر عمل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ لیکن بظاہر یہ ہے کہ امام شافعی کا عمل اس طرح نہیں ہے، کیونکہ عدت کے معاملے میں تو ان کا یہ قول ہے، لیکن طلاق کے معاملے میں ان کا یہ قول نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر وہاں پہ شراح یہ تعویل کرتے ہیں کہ حضرت امام ترمذی کی مراد یہ آخری جو جملہ ہے عدت کے حوالے سے، اس کی وضاحت کرنا مقصد ہے کہ اس کے اندر شوافی کا یہ قول ہے کہ اس کی جو عدت ہے وہ 2 حیض ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اگر حدیث جو ہے وہ کمزور بھی ہو، جس طرح کہ مظاہر بن اسلم راوی کے اوپر جرح کی گئی ہے کہ یہ کمزور راوی ہے، سمجھ آ رہی، تو تب بھی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی اور دلائل موجود ہیں۔ جی باب في الطلاق قبل النكاح. وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام حدثنا ابن سباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر البراء عن ابن سعيد عن ابي حنيفه قال لا طلاق ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك وزاد ابن سباح ولا وفاء نذر الا فيما تملك. اور ابن حبان نے بھی اس کی توثیق کی ہے مظاہر اسلمی کی، لہذا اس لحاظ سے یہ حدیث قابل احتجاج ہے۔ طلاق قبل النکاح اس کا کیا حکم ہے؟ فقہ میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ شوافی کے ہاں، امام احمد کے ہاں یہ نہ تعلیقاً واقع ہے اور نہ تنجیزاً واقع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اجنبیہ کو کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، یا اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ احناف کہتے ہیں تنجیزاً تو نہیں ہوتی لیکن تعلیقاً ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تعلیق معنی یعنی سبب ہے اصلاً، گویا کہ اس نے ابھی تک کہا ہی نہیں، جب نکاح ہوگا تو اس وقت بات ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ مالکیہ کی بھی یہی رائے ہے جو حنفیہ کی رائے ہے، لیکن وہ ساتھ یہ قید لگاتے ہیں تعلیقاً اس کے صحیح ہونے کی کہ وہ اس کی تخصیص کرے، یعنی وہ یہ کہے کہ اگر میں نے اس عورت سے نکاح کیا یا میں نے آج کے دن کیا، سمجھ آ رہی، یا میں نے اس اوصاف والی عورت سے نکاح کیا تو پھر اس کی یہ تعلیقاً طلاق ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جبکہ ہمارے یہاں یہ کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کل امراتن تزوجتها فہی طالق، تمہارے یہاں یہ ٹھیک ہے تعلیق، سمجھ آ رہی؟ لہذا کسی سے بھی کرے گا تو ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تخصیص کرے، ہر ایسی عورت جو اس شہر والی ہے، مالکیہ کہتے ہیں، تب جا کے اس کی تعلیقاً طلاق ٹھیک ہوگی۔ بہرحال یہ اصل میں اصولی اختلاف ہے کہ تعلیق سبب سے مانے اصلاً یا حکم سے۔ ان کے ہاں تعلیق حکم سے مانے ہیں، سبب سے نہیں، تو گویا کہ وہ اب بھی اس کو کہہ رہے ہیں انت طالق، تو وہ تو ہے ہی، اس کی ملک ہی نہیں، تو کیوں کہہ رہے ہیں انت طالق؟ ہمارے ہاں وہ سبب سے مانے ہیں، سمجھ آ رہی؟
تعلیق، لہذا جب تک نکاح نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نے دیکھنا ہی نہیں کہ اس کی ملک میں ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی روایت لا طلاق الا فیما تملک، اور اگلی ہے ولا عتق الا فیما تملک، اور عتق بھی نہیں ہے مگر ان میں جن کا تو مالک ہے۔ اس کے اندر بھی وہ اختلاف ہے جو طلاق کے والے سے ہے۔ ولا بھی اور کوئی بیع نہیں ہے مگر اس میں جس کا تو مالک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بیع میں بھی ہمارے ہاں یہی حکم ہے کہ بیع بھی مملوک چیز کی ہے، بیع بھی ہمارے یہاں بیع مملوک کی ہے، لیکن جو شراء ہے یعنی بیع مملوک کی تنجیزن بھی ٹھیک ہے، تعلیقاً بھی ٹھیک ہے۔ مطلب فضولی کی بیع ہمارے یہاں ٹھیک ہے، فضولی کی بیع چونکہ موقوف بیع ہے، تعلیق ہے، تو وہ ہمارے یہاں ٹھیک ہے بیع، لیکن شراء جو ہے وہ فضولی کا ہمارے یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ ہدایہ میں یہ گزر چکی ہے بات۔ ہمارے ہاں حکیم بن حزام کی جو روایت ہے شراء کے والے سے ہے، اس پہ آپ نے انکار کیا ہے، تو شراء ٹھیک نہیں، فضولی کا بیع ٹھیک ہے۔ اور مالکیہ جو ہے وہ فضولی کے لیے بیع کو بھی درست قرار دیتے ہیں اور شراء کو بھی درست قرار دیتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے ولا وفا نظر الا فیما تملک، کہ نظر کا پورا کرنا نہیں ہے مگر اس میں جس کا تو کیا ہے مالک ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ بھی وہی اختلاف ہے جو پیچھے ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا ابو اسامه عن وليد بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب باسناده ومعناه زاد من خلف على معصية فلا يمين له ومن خلف على خطيئة الرحم فلا يمين له۔ ترجمہ یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی نافرمانی بھی قسم اٹھائے تو اس کی قسم ہی نہیں، اور جس نے قطیعت رحمی پہ قسم اٹھائی تو اس کی یمین ہی نہیں۔ نظر علی المعصیت ائمہ اربعہ کے ہاں واقع نہیں ہوتی، نظر علی المعصیت، سمجھ آ رہی؟ باقی یمین علی المعصیت جو ہے تو وہ منعقد ہو جاتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور پھر اس کے اندر کفارہ ہے یا کہ نہیں ہے، تو احناف کے ہاں اس کے اندر جو ہے وہ کفارہ ہے، یمین علی المعصیت کے اوپر کفارہ ہے، کیونکہ جب منعقد ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی آئے گا۔ اور شوافی کے ہاں اس کے اندر کفارہ نہیں ہے، جمہور کے ہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفارہ تو عبادت ہے، تو لہذا جب عبادت ہے تو عبادت تو اس کا سبب بھی امر مشروع ہونا چاہیے، اور یہ تو امر غیر مشروع ہے، لہذا اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا آ رہا ہے ومن حلف علی معصیت، جس نے معصیت کی قسم اٹھائی تو فلا یمین لہ، تو فلا یمین لہ کا مطلب اس کے لیے اس کا ایفا نہیں کہ وہ اس کو پورا کرے، بلکہ اس کو قسم کو توڑے۔ تو حلف المعصیت میں یہی ہوتا ہے نا، قسم کو پورا نہیں کرنا بلکہ قسم کو توڑنا ہے۔ جی چلے، باقی یمین اور نظر کا فرق آپ نے پڑھ لیا ہدایہ کے اندر، سمجھ آ رہی؟ کہ معلق بالشیء عموماً جو چیز ہوتی ہے وہ نظر ہوتی ہے، اور غیر معلق بالشیء کیا ہوتی ہے؟ یمین ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر یہ ہے کہ یمین نظر میں کسی چیز کے ہونے کو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور قسم میں عام ہوتا ہے چاہے وہ اس کا ہونا چاہے یا نہ چاہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن حارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نظر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى۔ ٹھیک ہو گیا۔ کامل نظر وہی ہے جس میں اللہ کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ جی چلیں۔ باب في الطلاق على الغلط، غلط پر کس طلاق، اس کا کیا حکم ہے؟ بعض نسخوں میں تو غیظ ہے، غصے پر قسم، غصے کی وجہ سے طلاق اٹھانا، طلاق دینا۔ اور بعض نے یہ بھی شراح نے تعویل کی ہے کہ یہ غلطاً بھی ٹھیک ہے اور غیظاً بھی ٹھیک ہے، چونکہ غصے میں آدمی غلط ہی ہو جاتا ہے، غصے میں غلط ہو جاتا ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ غصے میں آدمی کلام ہی نہ کرے، گفتگو روک دے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں جی۔ غصے کی جو طلاق ہے تو ظاہری بات ہے، طلاق تو طلاق ہے، تو ہوتی غصے میں۔ یہاں پہ حدیث کے اندر آ رہا ہے لا طلاق فی اغلاق، امام ابو داؤد نے اغلاق کا معنی کیا غصے کے اندر، سمجھ آ رہی؟ تو اب اس کے ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں طلاق ہوتی ہی نہیں، حالانکہ جمہور کی اتفاق ہے کہ طلاق غصے میں دی جاتی ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، ثلاث جد جد حزل جد،
آگے آ رہا ہے مسئلہ، سمجھ آ رہی؟ تو اب یا تو پھر اس کی ایک تعویل یہ کی ہے جمہور نے کہ اغلاق کا معنی جو ہے وہ پاگل پنا ہے، سمجھ آ رہی؟ پاگل پن ہے، جو پاگل پن ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یا پھر اقرا کے ساتھ اس کی تفسیر کر لیں جمہور کی رائے پہ، چونکہ مکرہ کی طلاق کے وہ قائل نہیں ہیں، احناف تو اس کی بھی قائل ہے بہرحال، اور یا پھر یہ کہہ لیں واللہ عالم کہ لا طلاق ولایتہ کا فی اغلام کا مطلب یہ ہے کہ طلاق نہ دو غصے میں، خبر ہے بمعنی امر کیا ہے، لا تطلقوا فی حالت الاغلاق، غصے میں طلاق نہ دو، تو کیا مطلب سنجیدگی میں دو؟ نہیں، سنجیدگی میں کوئی بھی نہیں دیتا، سمجھ آ رہی؟ تو مطلب دو ہی نہیں، یا اگر دو تو سوچ سمجھ کے دو، سنجیدگی میں دو لیکن سوچ سمجھ کے، غصے میں نہ دو، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تعویل کر لیں، جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا عبید اللہ بن سعد الزہری قال ان یعقوب بن ابراہیم حدثنا قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق عن ثور بن یزید الحمصی عن محمد بن عبید بن ابی صالح الذي كان يسكن إيليا قال خرجت مع علي بن القاكندي قال حتى قدمنا مکہ ہے جی، فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق قال أبو داود الغلاق اظنه بالغضب، جی اظنہ، دیکھ رائے جمہور کے خلاف ہے لیکن اظنہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ غصے میں ہے، تو یہ ہمیں سبق دیتی ہے یہ بات کہ اگر کسی معاملے میں انسان اختلاف کرے گو کہ وہ رائے جمہور کے خلاف کیوں نہ ہو، تو اس میں کم از کم اپنی طرف نسبت کر کے گئے کہ اس میں میری رائے یہ ہے، تو پھر اس میں یہ ہو جائے گا کہ بندہ خود بھی بچ جائے گا، سالم رہے گا، اور کسی پہ یہ بھی نہیں آئے گا کہ بہتان نہیں ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے لو جی اس نہیں سمجھی یہ بات، آج تک کسی نے نہیں سمجھی، تو یہ فائدہ ہو جائے گا، جی چلیں، جی ٹھیک ہوگا۔ قال حدثنا قال نبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد بن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن معهد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعہ، تین چیزوں کی سنجیدگی بھی سنجیدگی سمجھی جائے گی اور اس کا حاصل بھی سنجیدگی ہوگا، تو حاصل للطلاق بالاتفاق وہ مطلق ہے، بیوی کو طلاق دے رہا ہے لہذا اس کی طلاق ہو جائے گی، ایک نکاح، ایک طلق اور ایک رجوع، جی ٹھیک ہو گیا۔ باب بقیہ نصف المراجعۃ بعد تطلیقات الثلاث، بقیہ کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ پیچھے تطلیقات ثلاثہ کا عنوان آ گیا ہے، اب ادھر بقیہ کا لفظ آیا ہے کہ کچھ باقی چیزیں رہ گئی وہ یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے۔ تین طلاقوں کے بعد رجوع کا نسخ اس کا بقیہ حصہ یہ پر ہے، یعنی تین طلاقوں کے بعد رجوع ہے ہی نہیں، منسوخ ہو چکا ہے۔ دیکھیں عناوین جو ہیں یہ جو کتب احادیث ہیں ان کے اندر جو مصنفین ہیں ان کا مدعا تو عناوین ہی ہے، آج کل جو مختلف ایپز ہیں اب ان میں بیماری یہ ہے، سمجھ آ رہی، چونکہ ہمارے لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے ابھی تک، اللہ کرے ہو جائیں متوجہ، کہ کوئی مطلب ثقہ لوگ اس کے اوپر کام کر کے جو ہے نا وہ ایپ تیار کریں تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، تو غیر مقلدین کے وہ عموماً تیار کردہ ہیں یا ان کے ماتحت ہیں وہ، اب عناوین کا ترجمہ ہی نہیں ہے ان کے اوپر، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ حدیث ریسرچ کریں تو سب سے پہلے عنوان کا ترجمہ آئے، کیونکہ عنوان ہی ہمیں بتائے گا کہ نیچے کیا ہے۔ اب بخاری کی آپ حدیث نمبر جائیں گے وہ حدیث کا آئے گا، نیچے آئے گی، لیکن امام بخاری اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے، ان کا یہ لب لباب عنوان کی صورت میں اس کا ترجمہ ہی نہیں۔ نمبر دو، بخاری کے اندر مرفوع حدیث کے ترجمے تو ہیں ایپز میں، لیکن جو اصحابہ کے جو آثار ہیں، تابعین کے جو آثار ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کی جو فقہ تھی یا تابعین کی جو تھی، جو امام بخاری تائید کے طور پہ لائے ہیں، تو وہ سرے سے انہوں نے نکال لیے، تو نیری حدیث کو بندہ کیسے سمجھے گا جب کہ امام بخاری کی فہم نہیں ساتھ ملے گی، صحابہ کی فہم نہیں ملے گی، سمجھ آ رہی؟ تو اس کو کیسے سمجھے گا؟ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، تین طلاقوں کے بعد رجوع منسوخ ہو چکا ہے، امام ابو داؤد بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں
تو آگے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی رکانہ کی یہاں پہ طلاق کا واقعہ آ رہا ہے کہ رکانہ نے کیا کی تھی، اپنی بیوی کو طلاق دی تھی 3، سمجھ آ رہی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے رجوع کا جو کہا کہ رجوع کر لو، تو یہ پہلے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے البتہ طلاق دی تھی یا 3 طلاقیں دی تھی، تو امام ابو داؤد یہ ثابت کریں گے انہوں نے البتہ طلاق دی تھی، 3 طلاقیں نہیں دی تھی، کیونکہ اگر 3 طلاقیں دی ہوتی تو آپ ان کو کیسے کہتے، رجوع کہتے۔ یہ طلاق البتہ تھی، اور البتہ طلاق آپ کو پتہ ہے طلاق بائن ہے، وہ ایک کو بھی شامل ہے 3 کو بھی شامل ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی البتہ کا حکم کیا ہے وہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ وہ طلاق بائن ہے، سمجھ آ رہی اس کا کیا حکم ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ذکر کر رہے ہیں حضرت ابن عباس کا جو فتویٰ ہے، اور وہ یہی ہے کہ 3 کے بعد رجوع ختم ہے۔ ایک ان کی طرف منسوب ہے قول کہ وہ رجوع ہو سکتا ہے، تو امام ابو داؤد نے اس کو بھی نفی کیا کہ نہیں، صحیح ان کا قول یہی ہے کہ 3 کے بعد بات ختم ہوگی۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني بعض بني ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكرمه مولى ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد ابو ركانه واخوته ام ركانه ونكح امراه من مزينه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يغني عني الا كما يغني هذه الشعرة اخذتها من رأسها۔ ترجمہ دیکھیں اس کا، عبد یزید نام ہے، ابو رکانہ یہ رکانہ کا والد ہے، یہ کنیت مراد ہے یہاں پہ، اضافی ترجمہ ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی عبد یزید نام ہے اور ابو رکانہ جو ہے یہ جو رکانہ کے والد ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ابو رکانہ۔ اب یہ جو طلاق کس نے دی تھی، ابو رکانہ نے دی تھی یا خود رکانہ نے دی ہے؟ تو امام ابو داؤد آگے بتائیں گے کہ یہ رکانہ نے طلاق دی ہے، رکانہ کے والد نے طلاق نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا کہ ابو رکانہ جو ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ رکانہ کا جو والد ہے، سمجھ آ رہی، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، یعنی یہاں پہ تو بظاہر یہی ہے عبد یزید، لیکن یہ واہ میں راوی کا اصل یہ ہے کہ خود رکانہ نے طلاق دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، واخوات ام رکانہ، ابو رکانہ اور اس کے جو یعنی یہ جو عبد یزید تھا یہ کون تھا؟ رکانہ کا بھی والد ہے اور اس کے بھائیوں کا بھی والد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے طلاق دی کس کو؟ ام رکانہ کو، اور ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ وہ عورت نبی اسلام کو اس نے کہا یہ تو مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہا جتنا کہ یہ بال کو پیدا دے رہا ہے، بال کو یعنی جس طرح ایک بال دوسرے کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، تو اس طرح اس مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دے، مطلب یہ نامرد ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے ان سب کو بلا لیا۔ جی وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل، اس کو طلاق دے دو نا، طلاق دے دی۔ آپ نے کیا، آپ نے یہی کہا نا جلاسا سے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ عبد یزید کا یہ بیٹا یہ اس کے بھی مشابہ ہے، یہ اس کے مشابہ ہے، یہ اس کے مشابہ ہے، تو یہ بیٹے اس کے پہلے سے موجود ہے، تو یہ مرد ہے تو بیٹے ہوئے نا۔ جی ام رکانہ سے رجوع کر لو۔ جی مجھے پتہ ہے، رجوع کر لو۔ جی آپ نے یہ پڑھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں رکانہ طلق امرات، ابو رکانہ نہیں، رکانہ۔ جی یہ زیادہ صحیح امام ابو داؤد خود کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی اولاد اور اس کے حال زیادہ جانتے ہیں۔ جی اور یہ بتہ طلاق دی تو آپ نے اس کو ایک ہی بنایا ہے، تو یہ ہماری دلیل فوراً ادھر واضح ہوگی۔ تو غیر مقلد اس سے جو استدلال کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ٹھیک نہیں بنتا، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہمارے گاؤں میں ایک عالم فوت ہو گیا، ہمارے استاد ہی تھے مولانا عبدالغنی کانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ غیر مقلدوں کے خلاف بڑا شغف رکھتے تھے، ہمارے گاؤں میں ہیں بھی صحیح بہت سارے۔ تو جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک غیر مقلد سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے پھر مجھے یہ حوالے لگوا کے دیے تھے
کہ دیکھو یہ رکانا ہے اور اس نے یہ طلاق دی تھی تو ایک طلاق تھی، وہ تو تین تھی نہیں، تین طلاقوں کے حوالے سے یہ بڑی اہم دلائل ہیں یہ. جی چلے. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فجاء رجل ایک آدمی ان کے پاس ہے، ٹھیک ہو گیا، تین طلاقیں دی. فسكت حتى ظننت أنه رادها، مجھے گمان ہوا کہ وہ واپس کر دیں گے بیوی کو اس کی طرف. جی. ثم قال ينطلق أحدكم تم میں سے ایک چلتا ہے جی سوار بیوقوفی پہ سوار ہوتا ہے پھر آ کے کہتا ہے جی يا ابن عباس ہے ابن عباس، وإن الله قال حالانکہ اللہ نے کہا جی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ٹھیک. وإن لم تتق الله فلا أجد تو تقوی اختیار ہی نہیں کیا تو مخرج کیا کروں تیرے لیے. جی. ربك وبانت منك بیوی تو اس سے الگ ہو گئی ہے. جی. وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. ٹھیک ہو گیا. قال أبو داود رواه هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد بن عباس رضي الله عنه ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه وأيوب وابن جريج جميعا عن كرامة بن خالد عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجاز. ابن عباس نے تینوں کو نافذ کیا تھا، سب یہ متفق ہے راوی. جی. وقال من نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبد الله بن كثير. قال ابو داود رواه حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة. یہ ایک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابن عباس ایک کے قائل ہیں لیکن امام ابو داؤد اس کی نفی کر رہے ہیں. جی. یہ اکرمہ کی قول ابن عباس کا نہیں ہے. جی. اکرمہ کا قول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابن عباس کی بات وہی ہے جو یہ ہم بیان کر رہے ہیں. جی. قال حدثنا احمد بن صالح بن محمد بن يحيى وهذا حديث احمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن اياس ان ابن عباس وابا هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها زوج تین طلاقیں دے. جی. قال لا تحل له حتى تنكح. سب نے یہی کہا جی لا تحل حلال نہیں ہے. مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الاشد عن معاويه بن ابي عياش انه شهد هذه القصه حين جاء محمد بن اياس بن البكير الى ابن زبير او عاصم بن عمر فسالهم عن ذلك فقال اذهب لابن عباس وابي هريره فاني تركتهما عند عائشه ثم ساق هذا الخبر. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن غير واحد عن طاووس ان رجلا يقال له ابو صهباء كان كثير السؤال لابن بہت زیادہ ابن عباس سے سوال پوچھتا تھا. ما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہو. وصدر من امارة عمر. قال ابن عباس رضي الله عنه بلى كان الرجل اذا طلق امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من امارة عمر فلما راى الناس قد تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليه. مشہور یہ حدیث ہے، پڑھی ہوگی آپ نے اور کتابوں میں بھی، کہ حضرت ابن عباس نے وضاحت کر دی کہ یہ غیر مدخول بیاہ کے حوالے سے ہے. تو غیر مدخول بیاہ کو وہ دیتے تھے شروع میں ایک ہی، حضرت عمر کے دور رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دیتے تھے تین، لیکن دوسری اور تیسری سے مراد کیا لیتے تھے؟ وہ تاکید لیتے تھے، تاسیس نہیں لیتے تھے. لیکن چونکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب ہمیں پتہ نہیں یار نیت کا، تو یہ نہ ہو کہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا لیں، تو اس لیے یا تو ایک ہی دو، اور اگر تین دینی ہے اور معاملہ قاضی کے پاس آ گیا تو قاضی آئندہ فیصلہ تین کی کرے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ احتیاط پہ عمل کرے گا. تو اس حوالے سے یہ چیز واضح ہو جائے گی. اس سے یہ استدلال کرنا لو جی تین ایک تھی، حضرت عمر نے کر دیے تین کو تین، تو حضرت عمر میں یہ جرت ہے ہی نہیں، اور معاملہ بھی شرعی ہو اور پھر صحابہ کوئی بھی اعتراض نہ کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک اس کا
یہ جواب دیا گیا ہے جو آپ کو ابھی بتایا کہ یہ غیر مدخول بآ کے والے سے، اور اگر مدخول بآ کے والے سے ہو، سمجھ آ رہی، تو مدخول بآ کے والے سے بھی یہی تعویل ممکن ہے جو بھی آپ کو بتائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مدخول بآ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو، تھوڑا الفاظ کا فرق ہو گیا، یہ مدخول بآ کے والے سے بات ہے جو بھی آپ کو بتائی ہے، چونکہ مدخول بآ کے لیے تو 3 طلاقیں ہیں، مدخول بآ عورت کے لیے 3 طلاقیں ہیں، تو اس لیے پھر وہ تاکید کا ارادہ کرتے تھے تو انہوں نے کام تاسیس کر دیں گے۔ باقی جو غیر مدخول بآ عورت ہے تو اس میں پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو ان کو اکٹھی ایک لفظ سے کہے گا یا الگ الگ کہے گا، انت طالقن ثلاثن کہے گا یا انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہے گا۔ تو اگر انت طالقن ثلاثن کہے تو اکٹھی 3 واقع ہو جائیں گی، سمجھ آ رہی، اور اگر انت طالقن الگ الگ کہے گی تو صرف پہلی واقع ہوگی، اگلی 2 واقع نہیں ہوگی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مدخول بآ کے والے سے کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو دی 3 طلاقیں، سمجھ آ رہی، تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس مجمل معاملہ آیا تو ہم وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ اس کو 3 ہو گئے ہیں، اگرچہ وہ محل ایک کے ہی ہے لیکن فیصلہ ہم 3 کا کریں گے، کیونکہ ممکن ہے اس نے دی اکٹھی ہوں، طالق ثلاثن کا ہو۔ جی چلیں۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جريج قال اخبرني ابن طاووس عن النبي ان ابا الصهباء قال ابن عباس رضي الله عنهما تعلم انما كانت الصلاه تجعل واحدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثا من اماره عمر قال ابن عباس 3 طلاقیں بنائی جاتی تھی یعنی دی جاتی تھی۔ جی چلیں۔ 3 طلاقیں جو ہے نا وہ بنائی جاتی تھی، ایک کا معنی وہی ہے کہ ان کو کس پر معمول کیا جاتا تھا، تاکید پر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، یا تو ایک ہی دی جاتی تھی، اور اگر 3 دی جاتی تھی تو ان کو ایک سمجھا جاتا تھا، باقی کو تاکید پہ معمول کیا جاتا تھا۔ جی۔ قال حدثنا محمد بن بشير قال اخبرنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد محمد بن ابراهيم التيمي عن عقبة بن وقاص ليس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ جو نیات کا عطف جو ہے نا یہ ماں پر ہے، یہ باب ہے ان الفاظ کے بارے میں جن سے طلاق کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور یہ باب ہے نیات کے بارے میں، چونکہ طلاق کے اندر خاص طور پہ طلاق بائن کے اندر نیت ضروری ہے کنایات کے اندر، تو اس لحاظ سے یہاں پہ نیات کا لفظ مصنف نے بڑھا دیا، تو الفاظ کنایا اور اس کے اندر نیت، تو پتہ چلا کہ نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ باقی جو پہلی روایت ہے اس کے اوپر آپ نے بہت لمبی بحث پڑھی ہے، مجھے بھی آتی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح وسليمان بن داود قال اخبرنا الدواب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك بن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمية قال سمعت كعب بن مالك فساق قصته في تبوك قال حتى اذا مضت 50 سے 40 دن گزر گئے۔ جی، تو آپ کا قاصد ایک آیا، اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ، طلاق دوں یا کیا کروں؟ اعتزلها، اس کو جدا کر دے۔ جی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا جا اپنے گھر چلی جا، والدین کے اور ان کے پاس رہ یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے۔ تو امام ابو داؤد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعتزال جدائی کے الفاظ میں ہے لیکن نیت نہیں تھی، اس لحاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ جی چلیں۔ باب فی الخیار، خیار اور آگے باب آ رہا ہے امر کی بیدی کی، دونوں کو اکٹھے لے کے چلتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ الفاظ کنایات میں سے ہیں، ان کے ذریعے سے جو طلاق واقع ہوتی ہے، تو اس کے اندر مالکیہ کی یہ رائے ہے، جس طرح کہ امام ابو داؤد نے بھی دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے، عنوان میں خیار کو الگ ذکر کیا، امر کی بیدی کو الگ۔ فرق یہ بیان کیا ہے کہ امر کی بیدی میں تعدد طلاق کی نیت ٹھیک ہے، 1 کی 2 کی 3 کی، اور خیار میں ایک ہی دفعہ پسند کرنا ہے، چاہے وہ 1 ہے طلاق یا 3 ہے،
سمجھ آ رہی؟ تو اس میں یہ یعنی خیار کے اندر تعداد کے لحاظ سے آپشن نہیں ہے، اور امرو کی بیادی میں آپشن ہے، وہ یہ کہ میں ایک پسند کرتی ہوں، دو کہتی ہوں، تین کرتی ہوں، اور خیار کے اندر یہ ہوگا کہ جو شور کا خیار ہے مثلا تو اسی کو پسند کرنا ہے، اس کے اندر کمی پیشی نہیں کر سکتی، تو اس لحاظ سے دونوں الگ الگ باب ذکر کیے ہیں۔ بہرحال تو خیار تخییر جو ہے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ خیار جمہور کے یہاں نفس طلاق نہیں ہے کہ بیوی کو کہتا ہے اختاری تو یہ طلاق ہو جائے، اس طرح نہیں ہے، جبکہ حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو پسند کرے تو پھر تو ہو جائے گی بائنہ، شور کو پسند کرے تو رجی اے خیار طلاق۔ حضرت علی کہتے ہیں اپنے آپ کو پسند کرے تو پھر ہو جائے گی 3 بائنہ، اگر شور کو پسند کرے تو 1 بائنہ، اے خیار طلاق، یہ جیسے پتہ چل گیا۔ جمہور کہتے ہیں نہیں، اگر اس میں تفصیل ہے جمہور کے یہاں، اگر وہ کیا کرتی ہے خیار کی صورت میں اپنے آپ کو پسند شور کو پسند کرتی ہے تو پھر طلاق نہیں، پھر طلاق نہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ ہو جائے گی طلاق۔ اب کتنی طلاقیں ہوں گی، پھر کیسی طلاق ہوگی؟ احناف کہتے ہیں کہ بائنہ طلاق ہوگی، 1 ہوگی لیکن بائنہ ہوگی، ٹھیک ہو گیا، اور شوافی کہتے ہیں کہ 1 ہوگی لیکن رجی ہوگی، سمجھ آ رہی؟ جمہور کہتے ہیں 1 ہوگی رجی ہوگی، اور احناف کہتے ہیں 1 ہوگی بائنہ ہوگی۔ اچھا، لیکن اگر اختلاف پایا گیا، موافقت نہ پائی اختیار کی صورت کے اندر، تو پھر کس کے اختیار کے اعتبار ہے؟ شور کہہ رہے اختیاری 3 اور یہ کہہ رہی ہے 1، تو احناف کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر پھر، بلکہ جمہور کہتے ہیں اس صورت کے اندر پھر شور کے اختیار کا اعتبار ہے، مخالفت کی صورت میں شور کے اختیار کا اعتبار ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام احمد کہتے ہیں کہ بیوی کے اختیار کا اعتبار ہے۔ تو کتنی بات ہوگی کہ خیار طلاق فی نفسی نہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن جب اس سے طلاق کی نیت کی جائے گی، سمجھ آ رہی، تو پھر یہ کیا بنے گا؟ طلاق۔ اور پھر اس کے اندر پھر اگر وہ عورت 1 پسند کرتی ہے، 3 پسند کرتی ہے، تو موافقت زوجین کی صورت میں جس پہ اتفاق ہو جائے، مخالفت کی صورت میں، سمجھ آ رہی، شور کا اختیار جمہور کے امام احمد کے اندر عورت کا، اور پھر اس خیار سے جمہور کے یہاں یعنی شوافی کے یہاں خاص طور پہ یہ طلاق واقع ہوگی طلاق رجی، چونکہ ان کے یہاں آپ کو پتہ ہے طلاق بائن کوئی کنایات سے بھی رجی واقع ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، اور احناف کے یہاں اس سے کیا واقع ہوگی؟ طلاق بائن واقع ہوگی۔ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن عامر عن ابي الضحان مسروقا عن عائشه رضي الله عنها قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا۔ نبی اسلام نے اختیار دیا، ہم نے آپ کو پسند کر لیا، اور آپ نے اس کو کچھ بھی طلاق نہیں سمجھا، تو یہ جمہور کی دلیل ہو گئی۔ جی چلیں۔ باب في امر بيده ٹھیک ہو۔ قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا سليمان بن حماد بن زيد قال قلت لايوب لعنه احد قال بقول الحسن في امرك بيده قال لا الا شيء حدثناه قتادة عن بشير مولى ابن سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال ايوب فقدم علينا بشير فسالته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرت لقتادة قال بلى ولكنه نسي۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت حسن جو تھے وہ امر کی بیادی میں 3 طلاقوں کے قائل تھے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ حماد کہہ رہے ہیں میں نے ایوب سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کسی آدمی کا کہ اس نے کہا ہو کہ حسن کہتے ہیں، کہا ہو یعنی مثل اس کے جو حسن کہتے ہیں امر کی بیادی کے بارے میں، قالا کہ اس نے کہا ہو امر کی بیادی کے بارے میں جو حسن کہتا ہے اس طرح کسی اور کی رائے ہو، بات سمجھ آ رہی؟ قال یقول مثل الحسن فی امر کی بیادی کی، جو کہتا ہو مثل حسن کے، تو اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، ہاں ایک روایت میرے پاس ہے جو قتادہ کی ہے ابو ہریرہ سے الاخری۔ آگے یوب کہتا ہے کہ ہم خود گئے کثیر کے اوپر، حضرت کثیر ہمارے پاس آئے تو میں نے ڈائریکٹ ان سے پوچھا، تو انہوں کہتے ہیں ما حدثت بہذا قط، تو میں نے تو یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا، تو میں نے اس کا ذکر قتادہ سے کیا، تو قتادہ کہتے ہیں انہوں نے کیا لیکن وہ بھول گئے۔ یہ روایت ہوگی ہے من قبیل من حدث و نسیہ، جمہور کی رائے اس میں یہ ہے کہ اگر تو مروی عنہ جزمن نفی کرے پھر روایت نہیں معتبر، اور اگر احتمالاً کرے تو پھر اس کا کیا ہے؟ اعتبار ہے۔ جی چلے۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام بن عبدہ عن الحسن بن عمرو بن قال ثلاث۔ تو حضرت حسن کہتے تھے کہ 3 واقع ہوتی ہیں، لیکن جمہور کی یہ رائے نہیں 3 کی، 3 کی نیت کی جائے تو 3 ہوتی ہے جمہور کے ہاں،
ورنہ اس سے ایک ہی واقع ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی امر اخیار میں ایک اور بات ہے، اور امر کی بیادی میں ہمارے ہاں دو کی نیت ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ خیار کے اندر، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ہمارے ہاں دو جو ہے نادد حقیقی ہے، نادد حکمی ہے، یہ نفس عدد ہے، اور باقی جو حضرات ہیں سمجھ آ رہی امام مالک وغیرہ وہ دو طلاقوں کے بھی قائل ہیں کہ اگر دو کی نیت کی جائے تو دو بھی عورت طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے۔ جی چلیں۔ باب فی البتہ، باب فی البتہ، البتہ تو جو طلاق ہے اس کا حکم یہاں پہ آ رہا ہے، تو البتہ طلاق کنایہ میں سے ہے، تو البتہ کے اندر جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ شوافی کے یہاں رجی واقع ہوگی اور احناف کے یہاں اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، نیت کی جائے گی تو طلاق واقع ہوگی، نہیں کی جائے گی تو نہیں ہوگی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ عموماً ہوتی ہے طلاق، کیونکہ طلاق تو البتہ کا لفظ تو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، انت طالق البتہ تھا۔ باقی رکانہ کی جو طلاق تھی وہ البتہ تھی، 3 طلاقیں نہیں تھی، امام ابو داؤد یہی زور لگا رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ لہٰذا یہ حدیث ان کا مدعا نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا مسلم بن ابراهيم بن خالد الكلبي وفي آخرين قالوا حدثنا محمد بن ادريس الشافعي وقال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن سائب عن نافع بن زيد بن عبد زيد بن ركان انه ركان بن عبد يزيد طلق امراته صهيمة البتة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما اردت الا واحد، میں نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا، والله ما اردت الا واحد، وقال ركان والله ما اردت الا واحد فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق الثانية في زمان عمر رضي الله تعالى عنها والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، قال ابو داود اول لفظ ابراہیم واخر لفظ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا واللہ عمارت تھا تو نے ایک ہی کا، اس نے کہا جی ایک ہی کا ارادہ کیا، آپ نے کر لے پھر رجوع۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمد بن يونس النسائي وان عبد الله بن الزبير حدثنا محمد بن ادريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن سعيد عن نافع بن عزيز عن ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث۔ ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدي رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة فقال رسول الله فقال ما أردت قال واحد قال الله ما اردتا، کیا تو نے ارادہ کیا تھا؟ جی اس نے کہا ایک کا، قال هو أعلى ما أردت، اللہ یعنی اللہ کی قسم۔ جی قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته سلاسن، اس سے زیادہ یہ اچھی ہے۔ جی لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله ٹھیک ہو عنه۔ گیا، جی چلیں۔ باب في الوسط، وسوسہ بالطلاق سے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابن شہاب زہری کی رائے یہ ہے کہ ہو جاتی ہے، وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کفر بالقلب کے اوپر اور اصرار علی المعصیت کی نیت پر، سمجھ آ رہی؟ تو لیکن یہ ہے کہ جمہور اس کے قائل نہیں ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي عما لم تتكلم به او تعمل به وبما حدثت به انفسها۔ جی اس چیز کے سے بھی تجاوز کیا ہے جو کہ اس کے دل میں آتے ہیں، حواجز اور خطرات، ان سے بھی اللہ درگزر کر دیے۔ جی چلیں۔ باب في الرجل يقول لامرأته يا أخت، اپنی بیوی سے یا اختی کہتا ہے، توجہ کرے، اگر تو اس کو کہتا ہے انتی کل کا اختی زیار تو پھر زیار ہو جائے گا، اور اگر کرامت کی نیت سے کہتا ہے تو پھر کرامت ہے، لیکن نفس یا اختی کہنے سے آیا اس کو طلاق ہوگی یا نہیں، یہ زیار ہوگا کہ نہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ کہ زیار ہوگا، بعض کی، سمجھ آ رہی؟ ورنہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا، جو اس کی نیت ہوگی ویسے ہوگا، لیکن اگر کچھ بھی نیت نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ حرام ہو جائے گی، اور امام محمد کہتے ہیں یہ قذ-زہار ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد بن تميمة الجيمي ان رجل قال لامرأته يا اخی اے میری بہن، تصغیر کے ساتھ، پیاری بہن، یہ تیری بہن ہے، آپ نے اس کو نہ روک دیا اس سے۔ جی ٹھیک ہو قال گیا۔ حدثنا محمد بن ابراهيم البزار قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني ان حرب عن خالد بن الخزاع عن ابي تميمة عن رجل من قومه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا اخيت
فنهاه. قال ابو داود ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن النبي عثمان عن ابي تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن ابي تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ مرسل روایت بھی ہے، موقوف بھی ہے، اور بعض جگہ میں خالد اور ابی تمیمہ کے درمیان واسطہ بھی ہے اور بعض جگہ واسطہ نہیں ہے. جی چلے. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام بن محمد عن ابراهيم عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب قط الا سورتن کذب ہے، آپ نے پڑھ لیا، بخاری میں پڑھ لیا نا، وہی کافی ہے، پڑھا ہے نا. سورتن کذب ہے یا توریہ تھا یا سامع کے اعتبار سے یہ بات تھی تو اس لیے کذب کا اطلاق کیا گیا ہے. جی. باقی منکرین حدیث اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ تو عصمت کے خلاف ہے یہ بات. جی چلیں. جی جی من الجباب بھی رہتی، بادشاہوں کے ایک بادشاہ کے ملک میں. جی امر نام تھا اس بادشاہ کا. جی اس کو یہ بتایا گیا عورت ہے بہت اچھی ہے، سارا نام تھا اس کا. اس بارے میں پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ یہ کون ہے. اس کی عادت تھی کہ یہ جو منقوع عورت تھی اس کو پکڑتا تھا. جی. تو میری بہن ہے کیونکہ آج کے دن نہیں ہے. جی کوئی مسلمان میرے اور تیرے علاوہ اس قریب کے علاقے میں. جی چلیں. تو میری دینی بہن ہے، وہ وہاں جا کے مجھے تکذیب نہ کر دینا کہ یہ میرا شور ہے. جی چلیں. قال ابو داود رواه هذا الخبر شعيب بن ابي حمزه عن النبي الزناد عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم عن عبد الرحيم البزار قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمرو بن مسلم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها هجة. قال أبو داود وهذا الحديث